ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل، آپ کی دوست آپ کی ہوسٹ پھر اسی کہانی ملکہ کوثر کی شعر کے ساتھ حاضر ہے۔ اسی کہانی جو ہم نے یہاں تک پڑھی تھی کہ بھائی وہ جا رہے تھے سیف الملوک، راستے میں انہوں نے طرح طرح کے پہاڑ دیکھے جن پہ برف جمی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اسی کہانی کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں، یہ دیکھیں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہم ہر آنے والی ویڈیو ہماری آپ تک پہنچ سکے۔ اب بغیر وقت ضائع کیے ہم اپنی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ سڑک ناہموار تھی، اس وجہ سے جیپ ہچکولے کھاتی ہوئی دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی تھی۔ سڑک کے دونوں جانب چٹانوں کے بڑے بڑے سخت نوکیلے ٹکڑے جا بجا بکھرے ہوئے تھے جو شاید انہی چٹانوں سے ٹوٹ کر نیچے سڑک پر لڑک آئے تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ وہاں پہ لائٹ سلائڈنگ ہو رہی تھی۔ لائٹ سلائڈنگ کا مطلب ہے کہ پہاڑوں سے جو پتھر بڑے بڑے گرتے ہیں رستوں کو بلاک کر لیتے ہیں۔ ان کی وجہ سے ٹریفک میں کافی رکاوٹ پیدا ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود سڑک پر سیاحوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ بہت ساری جیپیں، ویگنیں اور کاریں ادھر ادھر سے آ جا رہی تھیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں پھر یہ پہنچیں گے، اب آگے دیکھیں آپ۔ یہ سارا نے دیکھا پہاڑی کی بلندی سے ایک چشمہ بہتا ہوا نیچے آ رہا تھا۔ چشمے کا پانی پتھروں سے ٹکرا کر سفید سفید جھاگ بنا رہا تھا اور کچھ مقامی لوگ مشروبات کی بوتلوں کے کریٹ اس پانی کے نیچے رکھ کر ٹھنڈا کر رہے تھے۔ سارا کو ان کی یہ حرکت دیکھ کر بہت عجیب لگی۔ اس نے ابو جان سے پوچھا، کیا یہ لوگ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ اس سے پہلے ابو جان کچھ جواب دیتے، جیپ ڈرائیور بولا، ڈرائیور اس چشمے کا پانی بہت ٹھنڈا ہوتا ہے۔ بوتلیں اور مشروبات ٹھنڈے کرنے کا یہی آسان طریقہ ہے۔ یہ پانی اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر ایک منٹ ہاتھ بھی نہیں رکھ سکتے۔ آپ کو ہاتھ لگا کر دیکھنا تو میں جیپ ایک طرف روک لیتا ہوں۔ خاور اور عادل بھائی نے جیپ رکوائی اور تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے چشمے پر جا پہنچے۔ خاور بھائی نے چلو میں پانی بھرا، لیکن پھر فوراً ہی اپنا ہاتھ جھٹک دیا۔ اتنی سی دیر میں ان کا ہاتھ برف سے زیادہ ٹھنڈا ہو گیا۔ انہوں نے یہ ٹھنڈا ٹھنڈا ہاتھ ہما کے گالوں پر پھیرا تو ہما گھبرا گئی، ٹھیک ہے۔ چشمے پر کچھ وقت گزار کر ان کا سفر ایک بار پھر شروع ہو گیا۔ راستے میں اس طرح ایک اور چشمہ بہتا ہوا نظر آیا۔ یہ پہلے چشمے کے مقابلے میں کافی بڑا تھا اور اس کے پانی کی چھینٹیں قریب سے گزرنے والوں پر پڑ رہی تھیں۔ ڈرائیور نے چشمے کے قریب پہنچ کر جیپ کی رفتار بالکل کم کر دی۔ اتنی سست رفتاری پر عادل بھائی نہ رہ سکا، جیپ پر سے کود گئے اور ساتھ ساتھ پیدل چلنے لگے۔ ڈرائیور نے انہیں بتایا کہ صاحب، سڑک پر برف کا تودہ گرا پڑا ہے، ہمیں بہت احتیاط سے چلنا ہے، اس طرح گزرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ چھوٹے صاحب سے بولیں کہ وہ جیپ میں بیٹھ جائیں، اگر ان کا پاؤں وغیرہ پھسل گیا تو سارا تفریح کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اس طرح اس کے لہجے کا مزہ لیتے ہوئے تایا ابو نے کیکا لگایا، پھر دونوں بھائیوں کو دوبارہ جیپ میں سوار ہونے کا حکم دیا۔ گھنٹہ بھر کے سفر کے بعد ڈرائیور نے جیپ ایک طرف کھڑی کر دی اور کہا، صاحب اب آپ کا مرضی، آپ پیدل جاؤ یا گھوڑے پر جاؤ، جیپ یہاں سے آگے نہیں جائے گا۔ آپ ہم کو وقت بتا دو، ہم آپ کو لینے آ جائیں گے۔ تایا ابو نے ڈرائیور کو 2 گھنٹے کے بعد آنے کا وقت دیا اور خود جیپ سے اتر کر پیدل چلنے لگ گئے۔ اس جگہ کا نظارہ بہت دلکش تھا۔ نیلے نیلے آسمان پر کہیں کہیں سفید بادل منڈلا رہے تھے اور ہوا میں خنکی بھر گئی تھی۔ سارا نے اپنے ہاتھ سویٹر کی جیبوں میں ڈال لیے۔ عادل اور خاور تیز تیز قدموں سے ان اسٹالوں کی طرف بڑھنے لگے جو کچھ فاصلے پہ نظر آ رہے تھے۔ عادل بھائی اونچی اونچی آواز میں خاور بھائی سے باتیں کر رہے تھے اور آگے آگے چل رہے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں گے ان کی جیپ اب پہنچ گئی ہے، یہاں پہ یہ لوگ اترے اور آگے دیکھیں۔ اچانک وہ دونوں خاموش ہو گئے اور جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے کھڑے رہ گئے۔ سارا جب ان کے پاس پہنچی تو
پہنچی تو وہ بھی اپنے سامنے پھیلی ہوئی جھیل کو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ اس نے پہلے کبھی اتنی وسیع جھیل نہیں دیکھی تھی۔ وہ حیران ہو کر بولی، اف اتنی بڑی جھیل! اف میرے اللہ، اتنی بڑی جھیل! جھیل کا پانی بے حد صاف و شفاف تھا، یوں لگتا تھا کہ جیسے کسی نے ایک بہت بڑا آئینہ فرش پہ بچھا دیا ہو۔ جھیل کے شفاف پانی پر آسمان پر چھائے ہوئے روئی جیسے سفید بادل، پہاڑوں کی برف سے ڈھکی ہوئی چوٹیوں، وادیوں کے سرسبز گھاس اور اس پر کھلے ہوئے رنگ برنگ کے پھول کا عکس پڑ رہا تھا۔ ان پھولوں پر خوش رنگ تتلیاں منڈلا رہی تھیں۔ قدرت کا حسین نظارہ دیکھ کر بے اختیار منہ سے نکلتا تھا، واہ کیا حسین نظارہ ہے! سارا کا خاندان جھیل سیف الملوک کے شفاف پانی میں ماحول کے دل فریب عکس کو دیکھنے میں مہو تھا کہ سارا بھی پلک جھپکا نہیں رہی تھی، بغیر اس عظیم نظارے پر نظریں جمائے کھڑی تھی۔ اسے اپنی ٹیچر کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ اس نے سوچا، یہ جگہ واقعہ ہی اتنی خوبصورت ہے کہ پریوں کا بھی دل چاہتا ہوگا کہ وہ ہمیشہ کے لیے یہیں رہ جائیں۔ ہما سارا کو جھیل کے مناظر میں کھویا ہوا دیکھ کر اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی، پھر دونوں جھیل کے کنارے دیر تک ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ٹہلنے لگیں۔ ابو جان نے انہیں پکارا کہ بس واپسی کا وقت ہو گیا ہے، تو انہیں مجبوراً جھیل سے رخصت ہونا پڑا۔ خاور بھائی نے جھیل کے کنارے سے سارے خاندان کی تصویریں اتاریں۔ سارا اور ہما نے بھی جھیل کے کنارے پر کھڑے ہوئے اپنی تصویریں کھنچوا لیں۔ خاور بھائی کو نادر اپنے کنبے کے ساتھ واپس جاتے ہوئے نظر آیا اور انہوں نے اس کی تصویر بھی اتار لی۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں جھیل کی تصویر، جھیل سیف الملوک، جو یہ کھڑے فوٹوگرافس بنا رہے ہیں اور نظارے کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے سارا کو بتایا کہ میں نے تمہاری بھی تصویر کھینچ لی ہے، تم یہ تصویر اسے دے دینا، ٹھیک ہے؟ اور کسی کہے گا کہ کس سخی سے پالا پڑا ہے۔ یہ 2 گھنٹے 2 پل کی طرح گزر گئے اور واپسی کا سفر شروع ہو گیا۔ جھیل سیف الملوک کی حسین یادیں اور گم سارا کا خاندان ناران، اور پھر وہاں سے لاہور واپس آ گیا۔ گھر آتے ہی سارا نے دادی جان کو سب جگہوں کی تصویر دکھائیں اور پھر سیر کی بھی ایک ایک بات بتائی۔ دادی جان، لو بھلا مجھے جانے کی کیا ضرورت تھی، میں نے تو سارا کی دلچسپ باتوں اور ان تصویروں سے یہیں بیٹھے بٹھائے سارے علاقے کی سیر کر لی۔ سارا، نہیں دادی جان، آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ کتنی حسین جگہ تھی، اور آپ وہاں ہوتی تو آپ کو اور بھی مزہ آتا۔ آپ وعدہ کرو کہ اگلی مرتبہ آپ سیر پر ضرور چلو گی۔ دادی جان، اچھا میری شہزادی، میں چلوں گی اگلی بار ضرور۔ تو اب تم خوش ہو نا؟ اب تم سب آرام کرو، سفر سے تھک کے آئے ہو، باقی باتیں بعد میں کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ امی اور تایا امی چائے کا انتظام کرنے باورچی خانے چلی گئیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ملتے ہیں پھر اس کہانی کو کنٹینیو کرتے ہوئے اگلی نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ اگر ہماری کہانی پوری سننا چاہتے ہیں تو پلیز بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری یہ کہانی آپ پوری سن سکیں۔ ملکہ کوثر کی سیر بہت انٹرسٹنگ کہانی ہے، بہت اچھی ہے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔ پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔